اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے عنوان سے ہمارا یہ 5واں سیشن ہے۔ جیسا کہ اکثر ناظرین و سامعین آگاہ ہیں کہ کافی مدت سے مختلف عناوین کو نہج البلاغہ کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے حوالے سے چند اصول جناب امیر المؤمنین کے فرامین میں سے نقل کیے، جن کا خلاصہ ہم نے پہلے سیشن میں یہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ انسان اگر زندگی کامیاب چاہتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ دوسرا درس ہمارا اس موضوع پہ تھا کہ جب زندگی کی اہمیت جان لی تو اس قیمتی زندگی کا مقصد بھی انسان کے لیے واضح ہو تو تب انسان اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور آخری بحث ہماری یہ تھی کہ انسان کو جو فرصتیں، جو اسپیئر ٹائم، جو سہولیات میسر ہوتی ہیں، کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان فرصتوں سے زیادہ بہتر سے بہتر فائدہ اٹھائے۔ اور اس فرصت کے ضمن میں کافی تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ آخری جملہ میں نے جناب امیر علیہ السلام کا یہ نقل کیا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس الآن من قبل الندم، ابھی اور ابھی نادم ہونے سے پہلے۔ اب جو فرصت ملتی ہے، جب بھی ملتی ہے، اس سے اس انداز سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اکثر ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، یا یوں کہوں کہ ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کب؟ جب ہم اپنے بڑے ہی قیمتی پروگراموں کو کل پر، اور پھر دوسرے روز پھر کل پر، یعنی بعد میں اور انتظار کے طور پر ہی اس کو موقوف کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ وقت ہی نہیں آتا کہ ہم اس کو انجام دے سکیں۔ لہذا خلاصہ یہ کہ فرصتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ فرصتوں میں سے 4 چیزیں احادیث کی روح سے بہت اہمیت ان کو دی گئی ہے اور بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی چیز انسان کی صحت، انسان کی جوانی، انسان کے پاس فارغ اوقات، اور انسان کے پاس وہ آمادگی۔ میں نے کافی تفصیل سے اس جملے پہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات انسان کا ذہن آمادہ ہوتا ہے یا اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اگر سستی کرتا ہے تو پھر ممکن ہے وہ وقت اور وہ آمادگی اس کو کبھی بھی زندگی میں میسر نہ ہو۔ یہ گزشتہ آبھاس کا خلاصہ تھا۔ آج ہم جہاں سے بحث شروع کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو کامیابی کے لیے کامیاب افراد کا ساتھ چاہیے۔ انسان اگر اپنی زندگی کامیاب گزارنا چاہتا ہے تو پہلے سیشن میں یہ گزارش کیا تھا کہ اس ہستی کو پہچان لو جس ہستی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ضرب کھا کے یہ فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب کوئی ایسی ہستیاں جن ہستیوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا یا پروردگار عالم نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے، اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ ان کامیاب افراد کو پہچانے اور ان کامیاب افراد کے ساتھ چلے۔ شاید اسی لیے اگر آپ ائمہ تحرین علیہ السلام کے متعلق روایات و آیات کو دیکھیں تو وہاں وضاحت کے ساتھ اس چیز کو پیش کیا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ ان ہستیوں کی اطاعت کیجیے۔
यानी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उनको पहचानिए और पहचानने के बाद ज़रूरी यह है कि उनकी इताअत करें। कूनू मा सादिकीन, उन कामयाब हस्तियों को पहचानें और उन कामयाब हस्तियों के साथ रहें। हदीस सकलैन को देखिए, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती। ये हदीस क्या कहती है? तमस्सुक बि अहलिल बैत। और हदीस सफ़ीना नूह को देखिए, हदीस सफ़ीना बड़ी मशहूर हदीस उस हवाले से जो तमाम अहले बैत को शामिल है। पाक पैगम्बर का फरमान इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, वो हदीस सकलैन है। और मसल अहल बैती का मसल सफ़ीनत नूह, इसको हदीस सफ़ीना कहा जाता है। मेरी अहले बैत की मिसाल सफ़ीना नूह की तरह है। अब इसमें अगर आप सवार हो गए तो गर्क होने से बच गए और नजात पा गए। हम अगर नजात को इस मफ़हूम में लें कि नजात यानी कामयाबी, तो कामयाबी के लिए इन दो आयात और इन दो रिवायात को ही अगर मद्देनज़र रखा जाए कि उन कामयाब अफराद की पहचान के बाद उनकी इताअत, उनकी मईयत, उनके साथ तमस्सुक और कश्ती नूह की तरह उनको अपनी ज़िंदगी की बका का ज़ामिन समझना और निजात का सबब समझना, अगर ये चीज़ें इंसान समझ ले और इनको अपना ले तो हकीकत में वो कामयाबी की राहों को अपना सकता है। लिहाजा अगर इंसान ने ऐसी अजीम हस्तियों को, कामयाब हस्तियों को पहचान लिया, दूसरा मरहला ये होता है कि उनके साथ तमस्सुक हो, उनकी इताअत हो, उनकी मईयत। और अगर कहीं कोई वो अपना एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा, अपनी नसीहत बयान करते हैं तो उस नसीहत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं यहाँ अर्ज़ करूँ कि जिस तरीके पे इंसान की जवानी गुज़र जाती है, जिस तरीके पे इंसान की सेहत कभी ख़त्म हो जाती है और वो साथ छोड़ देती है, जिस तरीके पे इंसान को सुकून के लम्हात फिर मुयस्सर नहीं आते और चले जाते हैं, इसी तरीके पे बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान को वो कामयाब अफराद या उन कामयाब अफराद की नसीहतें कभी कभी मिलती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अगर सुस्ती करता है, कोताही करता है, तो फिर वो नसीहतें करने वाले या नसीहतें करना छोड़ देते हैं या फिर उनकी नसीहतों तक पहुँचने की इंसान को हिम्मत नहीं होती। अलबत्ता यहाँ एक अपनी इस बात की इस्लाह कर लूँ, इसलिए कि जो मासूम हस्तियाँ हैं उन मासूम हस्तियों ने कभी छोड़ा नहीं है। उनका काम ये है कि वो तबीबुन दव्वार, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, कि वो एक हकीम की तरह, एक डॉक्टर की तरह अपने सामान को लिए हुए गली गली फिरते हैं। दव्वारुन, दौरों पे रहते हैं, वो बार बार ट्रिप करते रहते हैं। है कोई जिसके लिए हम ये इलाज और जिसके लिए हम सहूलियात मुयस्सर कर सकें। अगर इसी के साथ जनाब पैगम्बर अकरम की तारीफ़ में जो अजीब लफ्ज़ ज़ात परवरदिगार ने इस्तेमाल किया है कुरान मजीद की, इस लफ्ज़ को और फ़कत इसी को अगर देखिए तो पाक पैगम्बर की रहमत को और खुल्क़ अज़ीम को पहचाना जा सकता है। और वो क्या है? पाक पैगम्बर के लिए ज़ात तौहीद फरमाती है हरीसुन अलैकुम। ये है तारुफ़ पैगम्बर अकरम का, वो हरीस है आपके लिए। यानी क्या? यानी ये कि वो नहीं चाहता कि उसकी उम्मत, नहीं चाहते कि मखलूक खुदा, नहीं चाहता कि ये इंसान जिसको रब करीम ने इतनी अज़मत दी है वो ज़िल्लतों और पस्तियों की वादी में चला जाए। नहीं, हरीसुन अलैकुम, रब ने उसे भेजा कि इंसान को इंसानियत के कमालात बतलाओ और मेरी तरफ बुलाओ। अब वो इस बुलाने में, हिदायत की राहें दिखाने में और बिगड़ी हुई इंसानियत को खुदा तक पहुँचाने में हरीसुन अलैकुम। अब ये पैगम्बर अकरम की अज़मत के अल्फाज हैं। लिहाजा वो हस्तियाँ जो इंसान को कमाल तक पहुँचाना चाहती हैं, उन्होंने कमाल की राहें दिखाई और मुसलसल दिखा रही हैं। लेकिन फ़ुर्सत कैसे इससे ज़ाय हो जाती है। बाज़ औक़ात इंसान के कान, इंसान की निगाहें इस अंदाज से गुनाहों में और गलत कारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं
کہ پھر وہ بلاتے رہتے ہیں اور انسان کو سنائی نہیں دیتا، پھر وہ دکھاتے رہتے ہیں اور انسان کو پھر نظر نہیں آتا۔ لہٰذا جب فرصت ہو، جب سکون ہو، جب آل محمد کے اور ان باکمال ہستیوں کی کمالات کو دیکھنے کا موقع ملے تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے قریب جا کے ان کے قرب کے ذریعے سے کمالات کی سیڑھیوں کو عبور کرے۔ لہٰذا یہ ایک ضروری چیز ہے، اور آج زیادہ اسی پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جب ایسے رہنما ملیں تو یہ بھی ایک فرصت کی گھڑیاں ہیں، یہ بھی ایک غنیمت ہے، ان سے انسان زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے، ان کے زیادہ سے زیادہ قریب جائے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا اگر انسان ان اوقات کو یا ان کامیاب ہستیوں کی رہنمائی کو چھوڑ دے گا اور رہنمائی حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ نادم ہوگا، مایوس ہوگا، اور پریشان ہونے کے اس وقت پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذرا دیکھیے یہ خطبہ نمبر 35 ہے نہج البلاغہ کا۔ حقیقت میں تو یہ خطبہ اس وقت جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے جب تحکیم کا مسئلہ سامنے آیا۔ تحکیم کے مسئلے کو اب تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صفین کے میدان میں جناب امیر علیہ السلام کو جب فتح ہونے لگی اور جناب مالک اشتر بہت ہی قریب پہنچ گئے، تلوار چلاتے چلاتے اور دشمنان کے نزدیک پہنچ گئے، تو یہاں سے ایک سلسلہ کیا گیا، اور وہ کیا کہ قرآن مجید کو نیزوں پہ اٹھا دیا گیا۔ اب گویا جناب امیر علیہ السلام کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ اب جناب امیر علیہ السلام معاذ اللہ قرآن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یعنی نیزوں پہ قرآن بلند کیے گئے۔ اب ان نیزہ برداروں پر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ ان نیزہ برداروں پہ نہیں بلکہ قرآن پر حملہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس کو کیسے انسان کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام وہ ہستی جس کے لیے پاک پیغمبر فرماتے ہیں علی مع القرآن، اب وہی ہستی خود کہہ رہی ہے یہ آپ کے پاس ایک دھوکہ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ کو فریب دیا جا رہا ہے، یہ ایک فتنہ قائم کیا جا رہا ہے، آپ ان کی بات کو نہ سنو، جنگ کی طرف بڑھو اور جنگ فتح کرو۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی عدد میں ایک گروہ اٹھا اور اس کو کہا یا علی اگر آپ اس کے ساتھ لڑیں گے تو ہم قرآن کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، ہم خود آپ کے دشمن ہوں گے۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام کو مجبوراً جناب مالک اشتر کی طرف اپنا آدمی بھیجنا پڑا اور مالک اشتر کو واپس بلانا پڑا، اور اس حد تک جناب امیر علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر آپ مالک اشتر کو واپس نہیں بلائیں گے تو آپ کو ہم قتل کر دیں گے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے حالت کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں، جناب امیر علیہ السلام متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن جناب امیر علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ سننے والے افراد بھی جناب امیر علیہ السلام کی نہیں سنتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پر حملہ ہے۔ لہذا یہ دھوکے ہر دور میں چلتے رہے، اور میں اگر یہی عرض کروں کہ اس دور میں بھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کو ایک غلط قسم کا مذہب و نظریہ ثابت کرنے کے لیے کچھ افراد کے ذریعے سے اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے اور اسی قسم کی تبلیغات کی جا رہی ہیں۔ مثلا ایک گروہ کو سامنے لایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم اور جھنڈوں کے ساتھ، اور پھر ان کے ذریعے سے نہ مسلمانوں کو چھوڑا جاتا ہے نہ غیر مسلموں کو، اور پھر بہانہ بنا کے مثلا آپ کے سامنے یہ مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے فرانس میں، اب یہ فرانس میں اللہ اکبر کے ذریعے سے بعض افراد کے گلے کاٹنا یا گولیاں چلانا، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور وہ افراد میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ افراد جو جناب امیر علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے جناب امیر علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے، ان کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے خط نمبر 35 میں کیا فرمایا؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاسِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرَّبِ تُورِثُ الْحَيْرَةَ وَتُعْقِبُ النَّدَامَةَ، ایک ناصح، شفیق، عالم اور مجرب یعنی تجربہ کار شخص کی معصیت تورث الحیرہ، اس معصیت کرنے والے یعنی نہ ماننے والے کو
حیرانگی اور ندامت کا رزلٹ ملتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو ان 4 صفات رکھنے والی ہستی کو نہیں سنتا، اس کی نہیں مانتا، اس کی معصیت کرتا ہے، اس کو ندامت کا اور اس کو حسرت کا سامنا ہوتا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ناصح، اب جناب امیر علیہ السلام وہاں نصیحت کر رہے ہیں، کوئی نہیں سنتا۔ الشفیق، یعنی واضح ہے کہ اس دور میں جناب امیر علیہ السلام سے بڑھ کے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے کوئی بڑا شفیق نہیں۔ ناصح کی نصیحت، یعنی آپ کے جو درد رکھنے والا ہے، آپ کے صحیح اور غلط مسائل کو سمجھنے والا ہے، آپ کے فوائد اور نقصانات سے آگاہ ہے، اس کی بات سنو۔ شفیق یعنی آپ کے ساتھ مہربان ہے، عالم بھی ہے اور مجرب یعنی تجربہ بھی رکھتا ہے۔ اب یہ 4 صفات رکھنے والے شخص کی اگر آپ بات نہیں مانیں گے، معصیت کریں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کا سامنا ہوگا۔ تورث الحیرہ، اس کو حیرت اور حیرانگی کا سامنا ہوگا، اور ندامت اس کا نتیجہ ہوگی۔ اب یہاں ہم اگر اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، موضوع ذہن میں رہے کہ کامیاب زندگی کے لیے انسان فقط یہ نہیں ہے کہ ظاہر کو دیکھے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اس کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقل کو استعمال کرے اور ان ناصح و شفیق و عالم و مجرب بزرگان سے فائدہ اٹھائے۔ اب اپنے دور میں جناب امیر المؤمنین نے نصیحتیں کیں، اور پھر غیبت کے زمانے میں مراجع کرام نے اس مشن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور یہ مراجع کرام نے نہیں اٹھایا بلکہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام اس کی طرف متوجہ کر گئے اور فرما گئے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بعد ہماری احادیث نقل کرنے والے اور اس مشن کو جاری رکھنے والوں کی تقلید کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، اور اسی کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ اب اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد یہی ہے کہ حالات جدیدہ میں اسلام کی اور دین کی بہتری کس میں ہے، اور اسلام اور دین اس میں کیا چاہتا ہے، ان چیزوں کو درک کرنا، یہی تو اجتہاد ہے۔ مجھے جی چاہ رہا ہے کہ خاص کر جوانوں کے ساتھ اور عام ناظرین و سامعین کے لیے یہ عرض کرنا ہے کہ اس دور میں جب اسلام کو اسلام کے نام سے، اسلام کو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں اور جھنڈوں کے ذریعے سے بدنام کیا جا رہا ہے، محمد و آل محمد کے علوم کو اپنے سینے میں سجانے والی ان ہستیوں نے، اور بالخصوص ان عظیم اور بزرگ مراجع کرام نے اپنے وقت پہ آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی نے، اور اس وقت آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی نے اس طرف متوجہ کیا قوم کو۔ اور یقیناً آپ عراق کی صورتحال دیکھیے اور دنیا بھر کی صورتحال دیکھیے تو ان بزرگان کی وجہ سے ملت اسلامیہ کتنے فسادات سے بچ گئی ہے۔ اور آخری یہ جو فرانس میں ایک فساد ہوا ہے، اسلام کا نام استعمال کیا گیا ہے، اور پھر دوسری طرف بھی مصیبت یہ ہے کہ دوسری طرف بھی، یعنی اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ مسلمانوں نے بھی اعلی کار بن کے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور دوسری طرف انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے مسلمانوں کو استعمال کیا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اس کو پہچانا جائے، اور اسی ضرورت کو اور اس وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ ہفتہ آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی نے یورپ کے اور ویسٹ امریکہ کے نارتھ امریکہ کے جوانوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی آپ کلی طور پر کہیں کہ جوانوں کو اور ویسٹ کے جوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک خط تحریر فرمایا ہے، جس خط کو بہت اہمیت دی گئی ہے الحمدللہ ہر طرف، اور BBC اردو وغیرہ اور دوسرے اخبارات وغیرہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے، اور الحمدللہ تقریباً میں دیکھ رہا تھا ایک ویب سائٹ پہ، جامعۃ المصطفیٰ کی ویب سائٹ پہ 28 زبانوں میں اس خط کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پشتو میں بھی ہے، اور سندھی میں بھی ہے، اور دوسری زبانوں میں بھی، گجراتی میں ہے، سواحلی میں ہے، 28 زبانیں میں نے دیکھی ہیں۔ اور اس خط کو اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب آیت اللہ العظمیٰ آغا امام خمینی نے
गोर्बाचोव को ख़त लिखा था। उस वक्त भी दुनिया हैरान थी कि ये ख़त और इसका मफ़हूम क्या है, और आज एक मुद्दत बाद इस ख़त को वही अहमियत दी जा रही है और इस ख़त के लिए वही माहौल समझा जा रहा है जो खुमैनी ने गोर्बाचोव को लिखा था, तो आगा खामेनी ने आज के इन वेस्ट के जवानों को लिखा है। काफ़ी तफसीली ख़त है, मैं गुजारिश करूँगा जवानों से और वालिदैन जो गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं उनसे भी कि अपने जवानों को ये ख़त पढ़ने के लिए दें। एम की वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, अल मुस्तफ़ा की वेबसाइट पे भी है, और आप खामनेई के ख़त के हवाले से देखेंगे तो ख़ुद खामनेई की अपनी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी ये ख़त मौजूद है। मैसेज ऑफ आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, लीडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, 21 जनवरी को ये ख़त आगा ने लिखा है। मैं अब अंग्रेज़ी का ये हिस्सा मेरे सामने है और यहाँ से शुरू करते हैं। आगा, द रिसेंट इवेंट इन फ्रांस एंड सिमिलर वंस इन सम अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव कन्विंस्ड मी टू डायरेक्टली टॉक टू यू अबाउट देम। तो यहाँ से इंग्लिश में आगा खामनेई ने जो तर्जमा किया गया है, मैं चंद जुमलात फ़ारसी से आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। और मौजू मेरा और मफ़हूम मेरा ये है कि अगर इंसान को कामयाब ज़िंदगी चाहिए तो उस कामयाब ज़िंदगी के लिए कामयाब अफराद की ज़िंदगियों और उनके तजर्बों और उनकी नसीहतों से फ़ायदा उठाना चाहिए, जो नाजुल बलागा के खुतबा नंबर 35 का मफ़हूम है। नासिह, शफ़ीक, आलिम और मुजर्रब, और अगर नहीं होगा तो फिर इंसान हसरत और नदामत का सामना उसको होता है। आगा ने यहाँ जो तकरीबन ये 2 सफ़ात का ख़त है, आगा ने जो मेन पॉइंट में अर्ज़ करना चाहता हूँ वहाँ यह है कि आप जवानों को, यानी यहाँ वेस्ट के और नॉन मुस्लिम जवानों को खिताब है। ज़रा खिताब का ये अंदाज़ देखिए, और काश हम ये कोशिश कर सकें कि हम इस ख़त को ज़्यादा से ज़्यादा आम कर सकें, और बिलखुसूस नॉन मुस्लिम जवान जो हैं उन तक ये हम अपना पैगाम पहुँचा सकें। अब ये हमारी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ जवानों के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ हमारा कितना राब्ता है। अलबत्ता हम जब राब्ता करते भी तो हैं, हमारे राब्ते में सबसे पहला ये मौजू होता है कि अब हम इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के या कुरान मजीद के आयात चंद जो हैं वो इस्लाम के मफ़ाहीम उनको समझा दें। मैं बारहा इसी हिदायत के प्लेटफार्म से अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये तरीक़ा नहीं है। जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप अपनी ज़बान को बंद रख के तबलीग करो। हकीकी तबलीग वही होती है जो ज़बान बंद करके अपने आमाल के ज़रिए से की जाए। बहरहाल एक तबलीग का ज़रिया है कि हम ज़बान के ज़रिए से, हम तहरीर के ज़रिए से इसको पहुँचाएँ, लेकिन इसका सही असर तभी होगा जब हम अमलन अपने आमाल के ज़रिए से इसको पहुँचाएँगे। अब हम कहाँ खड़े हैं, हम में से हर एक अपना इम्तिहान ले सकता है, लेकिन इन बुज़ुर्गान ने, आयतुल्लाह उज़्मा आगा खामेनी ने इस दौर में हमें ये पैगाम दिया है कि उलमाए किराम बैठे जहाँ भी हों उनकी नज़र पूरी दुनिया पर होती है, और फिर वो सुन्नत आइम्मा हुदा को अदा करते हुए और एक आलिम हकीकी का सबूत देते हुए आलिम रब्बानी के सामने अगर कहीं गुमराही फैल रही हो तो उसके लिए लाजिम और वाजिब है कि वो आवाज़ उठाए। हदीस हैं, अगर कहीं कोई बिदअत कायम की जा रही है और उलमा न उठें तो हकीकत में उनके आलिम होने में शक है। लिहाजा उलमा ने तो ये अपना कदम उठाया है। हमें अपने आप से पूछना है कि आया हम उसको आम कर रहे हैं, और जो हिस्सा हमारा बनता है क्या हम उसको अंजाम दे रहे हैं या नहीं। बहरहाल इसमें आगा ने पहला खिताब जो उनकी किया और पहला मेन जुमला कहा है, वो फरमाते हैं कि इस वाक़े फ्रांस के बाद मैं आप लोगों से, आप जवानों से डायरेक्ट खिताब कर रहा हूँ। और अजब जुमला है, यहाँ गैर मुस्लिमों के वालिदैन को भूले नहीं है। फरमाते हैं मैं आपके वालिदैन को छोड़ के डायरेक्ट आपसे खिताब इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपके वालिदैन की अहमियत या उनके एहतराम का कायल नहीं हूँ। न बईन इल्लत के पिदरान व मादरान शुमारा नदीदे मी अंगारम, बल्कि सबब क्या है, सबब यह है कि आप अपनी कौम और अपने मुल्क के आइंदा के रहनुमा हो
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ میں حقیقت جوئی کی حص زیادہ کام کرتی ہے۔ اور میں نے ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی آپ آئندہ کے رہنما ہو، آپ آئندہ کے لیڈر ہو، آپ آئندہ کے اس قوم کے ایک فعال افراد ہو، اور ساتھ یہ ہے جوانوں کے لیے خطاب میں ساتھ جو آقا نے فرمایا وہ یہ ہے کہ حقیقت جوئی جوانی میں زیادہ کی جاتی ہے، تلاش، تحقیق، لہٰذا آپ تحقیق کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ میں خطاب کر رہا ہوں۔ اور جناب آقا خامنہئی فرماتے ہیں کہ پھر آپ کو دیکھنا چاہیے، جوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ایک مدت سے تقریباً 20 سال جب سے روس کمزور ہوا ہے اور اس کے حصے ہو گئے اور تقسیم ہو گئے، اس کے بعد اسلام کو ویسٹ کا ایک دشمن، اور وہ بھی بڑا ہی ظالم قسم کا دشمن قرار دے کر اس سے قوم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ بڑا دقیق نقطہ ہے، یعنی ایک مدت سے جب سے اسلام کو دشمن قرار دیا گیا ہے اس کو دیکھیے، اور پھر یہ ہے کہ اسلام کا وہ روپ پیش کیا گیا ہے اور اسلام کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے گویا اسلام کو ایک خوفناک اور ایک ڈراؤنی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ جوانوں کو دیکھنا ہے اس طرف کہ یہ سلسلہ کیوں کیا گیا ہے، اور یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ یورپ اور امریکہ اس قسم کے قدم کے اٹھانے پر کیوں مجبور ہوا، اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے کیا سمجھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا آپ خود اپنی تحقیقات کریں کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قرآن کو اور سیرت جناب پیغمبر اکرم کو پڑھیے، اور جوان یورپ کے اور امریکہ کے آپ اپنے طور پر تحقیق کیجئے کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے۔ تعصب سے ہٹ کے آپ اسلام کے حقائق کو دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ضرور اس کو قبول کیجئے، لیکن کم از کم آپ اگر حق اور آپ حقیقت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیے، نہ یہ ہے کہ میڈیا کے اور سیاست مداروں کے پروپیگنڈے سے ایک نتیجہ نکالیے۔ عزیزان، اب یہ خطاب تو ظاہری طور پر نان مسلم جوانوں کو ہے، ہمیں اپنے طور پر بھی اس موضوع پہ سوچنا ہے۔ اگر کوئی چیزیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک جوان خود کیا سوچتا ہے۔ ریڈیو کے اور ٹی وی کے اور دوسرے میڈیا پہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں وہ ہوتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اس کو تحقیق کریں اور دیکھیں کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلی خاطہ میں اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک چیز جو ہے وہ ویسٹ والے یہ جوان ذہن میں رکھیں، امریکہ بہت سارے ایسے مسائل کو 100 سال بعد 50 سال بعد کہے گا وہاں یہ غلطی ہوئی تھی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی مان لیں، یعنی ویسٹ کے اور امریکہ کے جوان، ایسا نہ ہو کہ وہ غلط کر رہے ہوں، جیسے بہت ساری غلطیاں ان کے سامنے آ رہی ہیں، 20 سال 50 سال بعد کہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا۔ اب اس غلطی کو ماننے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا جب ہم اس غلطی کے مطابق عمل کر چکے ہیں؟ لہٰذا دیکھیے کہیں وہ غلط تو نہیں کر رہے۔ اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور گفتگو اپنی واپس آتے ہیں اس میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں کو اور اپنی حکومتوں کو یہ اجازت مت دیجئے، اجازہ نہ دہید ریاکارانے تروریست ہائے تحت اقدام خود را بعنوان نمائندگان اسلام بشما معرفی کنند۔ اپنے حکمرانوں کو اور سیاست مداروں کو یہ اجازت مت دیجئے کہ وہ ریاکاری کر کے اپنے امپلائی اور اپنے خدمت گزار ٹیرورسٹ کو اسلام کا نمائندہ بنا کے آپ کے سامنے پیش نہ کریں۔ اب یہ جو اللہ اکبر کے نعرے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم اٹھا کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی اہم جملہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے جوانان، ضروری ہے کہ آپ اسلام کے حقیقی نمائندوں کو دیکھیں، اور وہ آقا نے فرمایا قرآن اور سیرت مصطفیٰ کو دیکھیے۔ کہیں ایسے نہیں ہے کہ یہ حکومتیں کچھ لوگوں کو
اپنا امپلائی، اپنا خدمت گزار بناتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں اور ان کو ہائر کر کے ان کو اسلام کا نمائندہ ثابت کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ان کے اپنے غلام اور اپنے خدمت گزار اور اپنے امپلائی ہوتے ہیں ان کو پھر اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب اس جملے پہ جتنی ہی غور کی جائے، ہر دور میں کچھ افراد ایسے رہے جنہوں نے اسلام کے چہرے کو بگاڑا اور ظاہری طور پر وہ اسلام کے نمائندے بنے۔ اب کیا کہیں کربلا کو؟ یزیدیت کیا تھی؟ یزیدیت یہی تھی کہ یزیدیت نے اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ بنایا ہوا تھا۔ وہی خلافت کے تخت پہ بیٹھ کے فقط یہ نہیں ہے کہ اسلام کا نمائندہ بلکہ اسلام کا حاکم، اور اس وقت بھی کچھ ایسے افراد تھے جو اس کو امیر المؤمنین کہہ رہے تھے، اور پھر ان حکمرانوں کا ایک سلسلہ چلا کہ اسلام کے خلاف اقدام کیے اور نام اسلام کا لیا اور کہتے رہے کہ ہم اسلام کے وارث ہیں۔ لہذا اس دور میں بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہیں جوانوں کو، خواہ وہ مسلمان جوان ہوں خواہ غیر مسلم جوان ہوں، کہیں کوئی غلط قسم کے نمائندے ان کو گمراہ نہ کر رہے ہوں اور ریاکارانہ طور پر وہ اسلام کے نمائندے نہ بنے ہوئے ہوں۔ اسلام حقیقی کیا ہے؟ اسلام حقیقی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے سامنے جو آئے اس کو قتل کرو۔ پیغمبر اکرم کا کردار دیکھیے اور آج کی اس کردار کو دیکھیے۔ بہرحال بعض چیزیں ایسی سامنے لا رہے ہیں یہ لوگ کہ پیغمبر اکرم کے کردار کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نہیں، اس عظیم ہستی کے کردار کی حفاظت اور اس کی عظمت کا وعدہ خود کریم اللہ نے کیا ہے، اور قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند رکھیں گے، اور بلند آپ کا ذکر ہے۔ لہذا جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم حقیقی کردار پیغمبر اکرم کس طریقے پہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس وقت یقیناً چونکہ ہم ویسٹ میں بیٹھے ہیں، ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری جو پرچہ ہمارے ذمہ ہے اس پرچے کو صحیح انداز میں حل کریں گے تو تبھی کامیابی ہوگی۔ اور اس پرچم کے حل کرنے والے کا جو سب سے کامیاب پرچہ حل کیا، جس نے 100% نمبر لیے اور 100% نمبر لے کے یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، اسی کا حق بنتا تھا کہ وہ کہے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لہٰذا اگر ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، حقیقی اسلام کا تعارف کرانا ہے تو امیر المؤمنین سے، نہج البلاغہ سے سیکھیں کہ جناب امیر علیہ السلام کس انداز میں اسلام کے روپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے جناب امیر علیہ السلام کے پاس 4 سال اور کچھ مہینوں کی حکومت بھی رہی، اسی دور کو دیکھ لیجئے، اور حکمرانی بھی انسان کے ہاتھ میں ہو تو کس انداز سے سلوک کرنا ہے وہ جا کے دیکھیے۔ نہج البلاغہ کے جو خطوط ہیں، 79 خطوط نہج البلاغہ کے، ان میں سے اکثر خطوط جناب امیر علیہ السلام نے اس وقت کے گورنروں کو لکھے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو لکھے ہیں۔ وہاں کیا کیا جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا؟ جناب امیر علیہ السلام مثلاً جناب مالک اشتر کو، ایک عظیم جرنیل کو جب گورنر بناتے ہیں تو اب حکمران ہونا اور ہوتا ہے اور ایک بہادر اور سپاہی ہونا اور ہوتا ہے۔ اسی سپاہی کو جب گورنر بنایا تو وہاں ان کو کہتے ہیں کہ اکثر مدارست العلماء، علماء کے ساتھ زیادہ بیٹھا کرو، فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو، اور لوگوں کی باتیں کوشش کیا کرو ڈائریکٹ سن سکو، درمیان میں واسطے نہ بنایا کرو تاکہ آپ کو حقائق معلوم ہوں۔ اور پھر وہاں غیر مسلموں کے لیے جو جملہ فرمایا وہ واقعاً عظیم جملہ ہے جس کو اقوام متحدہ کی عمارت میں بھی لکھا گیا ہے۔ وہ جملہ اسی خط 53 کا ہے، جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی دوسرا ہو، جو بھی تیرا غیر ہو، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی حفاظت کیا کر، اس لیے کہ اما اخ لک فی الدین او مثلک فی الخلق، یا وہ تیرا دینی بھائی ہوگا یا مخلوق ہونے میں تجھ جیسا ہوگا۔ اب مخلوق ہونے میں تجھ جیسے سارے کفار اس میں جناب امیر علیہ السلام نے شامل کر لیے ہیں۔ اور اب جناب پیغمبر اکرم کے کس کس کردار کو
देखूं, मक्के की फ़तह के किरदार को ही देख लीजिए। और जनाब पैगम्बर अकरम ने जब फरमाया था अल यौम यौमुल मरहमा, आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज रहमत का दिन है। और फिर अंतुमुत्तलका, जो बड़े बड़े दुश्मन थे उनको कहा कि जाओ आप आज़ाद हो। हाँ, कुछ ऐसे मौक़े हैं, मक्का के फ़तह के वक्त भी 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 अफराद थे जिन 3 अफराद को पैगम्बर अकरम ने माफ़ नहीं किया था। उनमें से एक, बहरहाल अब मौजू ज़्यादा तुलानी ना हो जाए, 3 अफराद उनकी किसी वक्त इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा कि कौन कौन अफराद थे, लेकिन जनाब पैगम्बर अकरम ने उसको रहमत का दिन करार दे के बतलाया, मुसलमान ऐसे होते हैं। अज़ीज़ान, हम चूँकि इस माहौल में और रह रहे हैं और अक्सर जवान जब आके बतलाते हैं कि हमें बाहर किन किन मुश्किलात का और किन किन मसाइल का सामना होता है, इसलिए कि वाक़या जो है वो फ़्रांस में होता है और यूरोप में भी, बाकी ममालिक में भी और दूसरे वेस्ट के इलाकों में भी किस अंदाज से मुसलमान को एक डरावना और खौफनाक शय समझा जाता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसे अफराद जो इस्लाम के सरीह आकाम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, हम मुसलमानों के रूप में ही करें, तो उनसे हम अपने बरात का इजहार करें और अपने किरदार से ये बतलाएं कि नहीं, हर मज़हब में हर किस्म के लोग होते रहते हैं, किसी शख्स के किरदार की वजह से हम उस मज़हब को बदनाम नहीं कर सकते। फरमाते हैं कि आखिर में इस ख़त में कि ये एक चालाकी की गई है और ये एक फितना खड़ा किया गया है और आप जवान को चाहिए कि आप अपने तलाश कुनिंदा ज़हन से और वो जो जुस्तजूगर होता है ज़हन, उस ज़हन से ये सवाल कीजिए कि आया इस वक्त इस्लाम को इस अंदाज से क्यों पेश किया जा रहा है। फिर गुजारिश है कि ये ख़त 2 सफ़ात हैं A4 के, इस ख़त पे गौर कीजिए, जवान ख़ुद भी और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँ। तो अर्ज़ ये थी कि नहजुल बलागा, कामयाब ज़िंदगी, ये मसाइल, ये हालात हाज़रा, दुनिया पे निगाह वसी और फिर नासे हो शफ़ीक हो आलिम मुजर्रब अफराद की नसीहतों से इस्तिफ़ादा करते हुए हम अपनी ज़िंदगी भी कामयाब बना सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी भी कामयाब बना सकते हैं। और यहाँ नसीहत अन्नासिह, नसीहत करने वाला उस दौर में जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं और इस दौर में जो बुज़ुर्गान नसीहत करते हैं, नुमाइंदगान आइम्मा हुदा, नुमाइंदगान इमाम आसर, तो उनकी बात को, उनकी नसीहत को हम अपने लिए भी सुन के अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बना सकते हैं और संवार सकते हैं और दूसरों को भी रहनुमाई कर सकते हैं। लिहाजा इन हस्तियों के लिए ज़रूरी यह है कि हम उनके साथ रहें, हम उनकी इताअत करें, हम उनके साथ तमस्सुक करें। और ये हस्तियाँ आज अय्याम जो हैं वो ये, चूँकि जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मरबूत हैं, विलादत के अय्याम हैं, मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि एक जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को वसीयत में फ़रमाया है, वसीयत 31 में, और वो ये है कि जवान दिल खाली ज़मीन की तरह है, अब उसमें जो बोया जाएगा वो उसी को कबूल कर लेगा। जवानान अज़ीज़ से ये गुजारिश है कि आप देखिए कि जब जवानी तहकीक और जुस्तजू तलब ज़माना और उम्र होती है, उसमें आप ऐसे नहीं है कि जिसका जो जी चाहे वो उसमें डाल दे, नहीं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके अज़हान में, आपके कुलूब में और पाक और ताहिर कुलूब में, इसलिए कि जब इंसान बालिग होता है तो उस वक्त तक उसके ज़िम्मा कुछ वाजिब था ही नहीं जिसको उसने तर्क किया हो, वो हकीकत में एक किस्म का बिल्कुल ही उसका पाक दिल होता है। अब जब उस पाक दिल के ऊपर कुछ काश्त करने का वक्त आता है तो जवानों को भी तवज्जो करनी चाहिए कि उस पर क्या काश्त किया जा रहा है। लिहाजा बेहतर तो ये होता है कि इंसान ख़ुद जो है वो कुछ काश्त कर ले। अब कुरान मजीद से बेहतर क्या होगा जिसको काश्त किया जाए? इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन से बेहतर क्या होगा?
نہج البلاغہ جیسے ان عظیم نصیحت بھرے جملات کے علاوہ کیا ہوگا؟ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان جملات کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو سنوارا جائے، اور حقیقت میں انہی کے ذریعے سے زندگی سنور سکتے ہیں۔ جناب امام حسن مجتبیٰ کو وہاں خط نمبر 31، جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھیے۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے جوان امام، یعنی جناب امام کی ایج 28 سال ہے جب امام کی شہادت ہوتی ہے۔ جوانوں کے لیے واقعی ایک نمونہ ہے۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی خصوصیت کے ساتھ جوانوں کے لیے نمونہ اور ایک اگزامپل ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ یہ بحثیں الگ ہیں کہ وہ معصوم تھے، ہم غیر معصوم ہیں، نہیں، جوانوں کے لیے امام نے پھر بالخصوص رہنمائی فرمائی ہے، اور البتہ ہر امام نے فرمائی ہے، لیکن یہ جوانی کے ایام میں، لہٰذا جوان اگر اسی امام کے فرامین کو مد نظر رکھیں کہ امام نے کیا کیا فرمایا، اور پھر امام کے فرامین پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو کس انداز میں کامیاب کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے فرمان کے ساتھ ساتھ میں ایک فرمان جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کا اگر نقل کر دوں یہاں، امام فرماتے ان الرجل منکم اذا ورع فی دینہ وصدق فی حدیثہ یا وصدق فی حدیثہ وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قیل هذا شیعی فیسرنی ذلک۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین میں پرہیزگاری سے کام لیتا ہے، اور گفتگو میں وہ سچائی سے کام لیتا ہے، اور امانت کو ادا کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق بہترین ہے، پھر ان چیزوں کو، ان چار صفات کو دیکھ کے کہا جاتا ہے قیل ھذا شیعی، اسے کہا جاتا ہے شیعہ، فیسرنی ذلک۔ اب اگر آپ میں سے کسی کو ان صفات کی وجہ سے شیعہ کہا جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں یسرنی ذالک، یہ ہمیں خوش کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آل محمد کو ہم خوش کریں۔ ایک واضح سا نمونہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ اگر آپ آل محمد کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان چار چیزوں کو اپنا لو، دو چیزیں ہوں گی، لوگوں کے سامنے آپ کا تعارف ہوگا یہ ہے شیعہ، اور جب آپ کو اس انداز سے شیعہ کہا جائے گا تو پھر اسی کے ذریعے سے امام خوش بھی ہوں گے، یعنی بہترین ذریعہ بن گیا خوشی کا۔ اب ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جس سے آل محمد خوش ہوں۔ اب وہ کس پر خوش ہوتے ہیں، ان کی اپنی ذات سے پوچھ لینا چاہیے، اور یہاں جناب امام نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ پہلا مثلا جناب امام نے فرمایا اذا ورع فی الدین، جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دین میں پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اب ورع فی دین، امام علیہ السلام کا یہ ایک فرمان ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا پرہیزگاری کیا ہے، پھر یہ ورع جس کا آپ نے تذکرہ کیا یہ کیا ہے؟ امام نے ایک اور حدیث میں اور ایک فرمان میں فرمایا ہے کہ الوقوف عند الشبہہ، ورع اور پرہیزگاری یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط، یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، یہ میرے لیے پاک ہے یا ناپاک، میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، امام فرماتے ہیں کہ جب شبہ پڑ جائے، اس شبہ کے وقت بجائے اس کے کہ اس شبہ سے فائدہ اٹھائے، نہیں، اس شبہ کی صورت میں رک جائے، وقف عند الشبہ، تو یہ حقیقت میں پرہیزگار ہے۔ ابھی ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے مسائل، بہت سارے مشکلات، بہت سارے حرام سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں شک ہے، شبہ ہے، اس سے دور رہیے۔ حلال و حرام کی بات ہے، جائز و ناجائز کی بات ہے، یا آپ کو پاک و نجس کی بات ہے، جو بھی ایسا مرحلہ ہو، البتہ فقہی مسائل پاک اور نجس کے حوالے سے الگ ہیں تھوڑے، لیکن حلال و حرام کے حوالے سے اور جائز و ناجائز کے حوالے سے دین میں جہاں بھی شبہ ہو، یہ کیسے ہے، میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اس سے پرہیزگاری جو ہے وہ اس کا نام ہے کہ شبہ کے وقت آپ رک جائیں۔ تو یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور آخری فرمان جو امام کا یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں، اس کامیابی کی راہوں کو اور حیرانگی اور پریشانی سے بچنے کے لیے، جناب امام فرماتے ہیں کہ لولا محمد والاوصیاء من ولدہ لکنتم حیارا کالبہائم، اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے،
پاک پیغمبر نہ ہوتے اور ان کی اولاد میں سے اولیاء نہ ہوتے تو آپ حیوانوں کی طرح حیران و پریشان زندگی گزارتے۔ کامیاب زندگی، حیوانوں سے بلند زندگی، پریشانیوں سے بچی ہوئی زندگی اور سکون اور مسرت اخروی کی زندگی اگر گزارنی ہے تو امام نے خود واضح فرما دیا کہ اگر آپ آل محمد کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں، اور اگر اس زندگی کو بھول جائیں گے، آپ اپنی سوچوں کو، آپ اپنے تجربوں کو، آپ اپنے علم کو استعمال کریں گے تو وہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کا علم عظیم ہے، یا ہمارا علم جتنا بھی ہم سیکھیں لیکن جب ہم آل محمد کی اتباع نہیں کریں گے تو پھر کل ہو یارا کل بہائم، تو پھر ہم حیران و پریشان ہوں گے حیوانوں کی طرح۔ لہذا دعا ہے پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی اتباع اور ان کی پیروی نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔